حدیث نمبر 541۔ جناب امرہ رحمہ اللہ بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام انسانوں میں سے ایک انسان تھے، اپنے کپڑے جوؤں سے صاف کر لیتے تھے اور اپنی بکری کا دودھ دو لیتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب اگر آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے تو اس سے بتا دے۔ حدیث نمبر 552۔ سیدنا مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے محبت کرے تو چاہیے کہ اسے بتا دے کہ بے شک وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 543۔ امام مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں سے ایک آدمی ملا، اس نے پیچھے سے میرے کندھے کو پکڑ لیا اور فرمایا بے شک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ مجاہد رحمہ اللہ نے کہا وہ ذات اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرے جس کے لیے تو نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اس صحابی نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ ہوتا جب کوئی آدمی کسی آدمی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے تو چاہیے کہ اسے بتا دے کہ بے شک وہ اس سے محبت کرتا ہے تو میں تجھے کبھی نہ بتاتا۔ یہ روایت حسن ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا پھر انہوں نے مجھے منگنی کی پیشکش کی اور فرمایا میرے پاس ایک لونڈی ہے لیکن وہ بینگی ہے۔ حدیث نمبر 544۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان دونوں میں افضل وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جب کسی سے محبت کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرے اور نہ اس کے متعلق کچھ دریافت کرے۔ حدیث نمبر 545۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تو اپنے بھائی سے محبت کرے تو اس سے جھگڑا کر اور نہ اس سے برا معاملہ کر اور اس کے بارے میں کچھ دریافت نہ کر۔ ممکن ہے کہ اس کے کسی دشمن سے تیری ملاقات ہو جائے تو وہ تجھے ایسی بات بتا دے جو اس میں نہ ہو، یوں وہ تیرے اور اس کے درمیان جدائی کرا دے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 546۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوئے یہ کہا کہ بے شک میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں تو وہ دونوں اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے، البتہ وہ شخص جس نے اللہ کے لیے محبت کی اس کا درجہ اس شخص سے بلند ہوگا جس نے اس کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب عقل دل میں ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 547۔ جناب ایاز بن خلیفہ رحمہ اللہ سے مروی ہے انہوں نے جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا بلا شبہ عقل دل میں ہے، رحمت اور نرمی جگر میں اور سانس پھیپھڑوں میں ہوتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب تکبر کا بیان۔ حدیث نمبر 548۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آدمی آیا جس کے بدن پر سیجان کا جبہ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شہ سوار کو زیر کر دیا، یا یہ کہا کہ ہر شہ سوار کو زیر کرنا چاہتا ہے،
اور ہر چرواہے کو اونچا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے کے کنارے کو پکڑا اور فرمایا، کیا میں تیرے اوپر یہ بے وقوفوں والا لباس نہیں دیکھ رہا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ دو باتوں کا تجھے حکم دیتا ہوں اور دو سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں اور دو باتوں سے منع کرتا ہوں، کیونکہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ ان سب پر بھاری ہو جائے گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند ہلکا بن جائے تو لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ و بحمدی اسے توڑ دے گا، اور یہی ہر چیز کی نماز ہے، اور اسی کے سبب ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے، اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس شرک کو تو ہم نے پہچان لیا ہے، لیکن تکبر کیا ہے؟ کیا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی چوگا ہو جسے وہ پہنا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، کیا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس ایسے حسین جوتے ہوں جن کی خوبصورت تسمے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر عرض کیا، کیا تکبر یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس سواری کا جانور ہو جس پر وہ سواری کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر عرض کیا، کیا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے دوست ہوں جن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پھر تکبر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، حق سے جہالت برتنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ دوسرے سند میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ تکبر میں سے ہے؟ باقی حدیث اسی طرح ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 549۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اکڑ کر چلا، وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 550۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھایا اور گدھے پر سوار ہو کر بازار میں گیا اور بکری کی ٹانگیں رسی سے باندھ کر اس کا دودھ نکالا، اس نے تکبر نہیں کیا۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 551۔ جناب صالح رحمہ اللہ جو چادر فروش تھے، اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے 1 درہم کی کھجوریں خریدے اور ان کو اپنی چادر میں ڈال کر اٹھا لیا۔ میں نے ان سے عرض کیا، یا کسی آدمی نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین، میں اٹھا لیتا ہوں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، بچوں کا باپ ہی ان کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 552۔ سیدنا ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، عزت میری ازار ہے اور تکبر میری چادر ہے، چنانچہ جس نے ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، میں اسے عذاب دوں گا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 553۔ جناب حیثم بن مالک الطائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے سنا، بلا شبہ شیطان کے جال اور شکنجے ہے، بلا شبہ شیطان کے جال اور شکنجے یہ ہیں، اللہ کی نعمتوں پر مغرور ہونا، اللہ کی عطا پر فخر کرنا، اللہ کے بندوں پر بڑائی جتانا اور اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع کرنا۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 554۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ کی بحث ہو گئی۔ راوی سفیان رحم اللہ نے کہا، جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ دوزخ نے کہا، میرے اندر ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے، اور جنت نے کہا، میرے اندر کمزور اور فقیر لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے فرمایا، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ پھر دوزخ سے فرمایا، تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں میں سے ہر ایک کو بھر دوں گا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 555۔ جناب ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحم اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بخیل تھے، نہ مردہ دل۔ وہ اپنی مجلسوں میں شعر پڑھا کرتے تھے اور دور جاہلیت کی باتوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ جب ان میں سے کسی کو اللہ کے حکم میں سے کسی چیز کی نافرمانی پر ابھارنے کی کوشش کی جاتی تو غصے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے حلقے ایسے گھومنے لگتے جیسے وہ دیوانہ ہو۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 556۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ خوبصورت تھا۔ اس نے کہا، میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں، اور مجھے جو کچھ عطا کیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی جوتے کے تسمے یا اس سے۔ اس نے کہا کہ جوتے کے سرخ تسمے میں مجھ سے بڑھ جائے، کیا یہ سب تکبر میں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تکبر وہ کرتا ہے کہ جو حق کو ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 557۔ جناب عمر بن شعیب رحم اللہ اپنے والد سے و اپنے دادا عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن آدمیوں کی صورت میں چونٹیوں کی مثل جمع کیا جائے گا۔ ہر جگہ سے ذلت انہیں ڈھانپ لے گی۔ انہیں جہنم میں بولس نامی جیل کی طرف ہانکا جائے گا۔ آگوں کی آگ انہیں گھیر لے گی اور انہیں جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، جسے طنیۃ الخبال کہا جاتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب جو اپنے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ لے۔ حدیث نمبر 558۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تم اپنا بدلہ لے لو۔ حدیث نمبر 559۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی چادر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ اندر آئی اور عرض کیا، مجھے آپ کے ازواج نے بھیجا ہے، وہ آپ سے ابو قحافہ کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برابری کا سوال کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، کیا تو اس سے محبت کرتی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، تو پھر تو بھی اس عائشہ رضی اللہ عنہ سے محبت کر۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ گئی اور باہر آ کر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا، تو ہماری کچھ کام نہ آئی کیا، لہذا دوبارہ جاؤ؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اب میں اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کروں گی۔ پھر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا آپ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اجازت دے دی تو
اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات عرض کی اور وہ مجھ پر برس پڑی اور مجھے برا بلا کہنے لگی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگی کہ کیا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینے کی اجازت دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے محسوس کر لیا کہ آپ میرے انتقام لینے پر ناراض نہ ہوں گے، تو میں بھی زینب کو جواب دینے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں اس پر غالب آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، پھر فرمایا آخر یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ صحیح البخاری۔ باب قحط سالی اور بھوک کے زمانے میں غم خواری کرنا۔ حدیث نمبر 560۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آخری زمانے میں واقع ہوں گے جو شخص اس زمانے کو پالے وہ بھوکے جگر والوں سے ہرگز تجاوز نہ کرے، یعنی ایسا نہ کرے کہ خود کھا لے اور انہیں چھوڑ دے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 561۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے کھجور کے باغوں کو ہمارے اور ہمارے بھائیوں مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں تقسیم نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے کہا، تم مہاجرین ہمارے کاموں میں ہمارا ہاتھ بٹاؤ اور ہم تمہیں پھلوں میں شریک کریں گے۔ مہاجرین نے کہا، ہم آپ لوگوں کی رائے سن کر اسے تسلیم کرتے ہیں۔ صحیح البخاری۔ حدیث نمبر 562۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عام رمادہ جو شدید قحط کا سال تھا میں دیہاتی لوگوں کی اونٹ، گیہوں، تیل اور دیگر چیزوں کے ساتھ خوب مدد فرمائی، یہاں تک کہ دیہاتی لوگ آپ کی توجہ سے خوشحال ہو گئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر دعا فرمائی، اے اللہ، ان کے رزق کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر پیدا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو مسلمانوں کے حق میں قبول فرمایا۔ جب بارش نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دور نہ فرماتا تو میں مسلمانوں کے کسی امیر گھرانے کو نہ چھوڑتا، مگر یہ کہ ان کے ساتھ ان کی تعداد کے بقدر فقراء کو ان کے ساتھ شامل کر دیتا، تاکہ اس کھانے سے 2 آدمی ہلاک نہ ہو جو ایک آدمی کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 563۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری جو قربانیاں ہیں ان میں سے کسی کے گھر 3 دن کے بعد کوئی گوشت نہ بچے۔ پھر جب اگلا سال آیا تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم ویسا ہی کریں جیسے پچھلے سال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور ذخیرہ بھی کرو، کیونکہ اس سال لوگ تنگی میں تھے، اس لیے میں نے چاہا تھا کہ تم ان کی مدد کرو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب تجربوں کا بیان۔ حدیث نمبر 564۔ جناب ہشام بن عروہ رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے دل میں کوئی بات آئی، پھر وہ چونک پڑے اور فرمایا، دانائی صرف تجربے ہی سے آتی ہے۔ اس بات کو انہوں نے 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 565۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بردباری ٹھوکریں کھانے ہی سے آتی ہے اور حکیم و دانائی صرف تجربہ کار ہی ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 565۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل نقل کیا ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ باب جو اپنے دینی بھائی کو اللہ کے لیے کھانا کھلائے۔ حدیث نمبر 566۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں اپنے بھائیوں میں سے ایک جماعت کو 1 سا کھانے یا 2 سا پر جمع کر لوں تو یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے کہ
میں تمہارے بازار میں جا کر کسی غلام کو آزاد کروں۔ یہ روایت صحیح ہے، عفواً یہ روایت ضعیف ہے۔ باب دور جاہلیت کے معاہدے، حدیث نمبر 567۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے چاچاؤں کے ساتھ حلف المطیبین دور جہالت کے ایک معاہدے میں حاضر ہوا، اور میں اب بھی اسے توڑنا پسند نہیں کرتا، خواہ اس کے بدلے میں میرے لیے سرخ اونٹ ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب بھائی چارے کا بیان، حدیث نمبر 568۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن مسعود اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہما کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 569۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں میرے گھر میں قریش اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جاہلیت کے اصول پر کیے ہوئے کسی معاہدے کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، حدیث نمبر 570۔ جناب عمر بن شعیب رحمہ اللہ اپنے والد سے و اپنے دادا عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال خانہ کعبہ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، جس شخص کا دور جاہلیت میں کوئی معاہدہ تھا جو غیر شرعی نہ ہو، تو اسلام نے اس کی مضبوطی کو بڑھا دیا ہے، اور فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جس نے بارش کے آغاز میں اپنے آپ کو بھگویا، حدیث نمبر 571۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے کہ اسی اسنا میں بارش برسنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کپڑے کو ہٹا لیا، حتیٰ کہ بارش نے اسے تر کر دیا۔ ہم نے عرض کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، یہ اپنے رب کے پاس سے ابھی آئی ہے۔ صحیح مسلم۔ باب بکریاں باعث برکت ہے، حدیث نمبر 572۔ جناب حمید بن مالک بن خثیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقام عقیق میں ان کی زمین میں بیٹھا ہوا تھا کہ اہل مدینہ میں سے کچھ لوگ اپنی سواریوں پر آئے اور یہاں اتر گئے۔ حمید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا، میری والدہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ تمہارا بیٹا تجھے سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ حمید کہتے ہیں، ان کی والدہ نے ایک بڑے پیالے میں جو کہ تین روٹیاں، کچھ زیتون کا تیل اور نمک رکھ دیا۔ میں اس سے اپنے سر پر اٹھا کر ان لوگوں کے پاس لے آیا۔ جب میں نے کھانا ان لوگوں کے سامنے رکھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے روٹی دی، حالانکہ ایک وقت تھا کہ ہمارے پاس دو کالی چیزوں، کھجور اور پانی کے سوا کھانے کو کچھ نہ تھا۔ اس کھانے سے لوگ سیر نہ ہوئے۔ پھر جب وہ لوگ چلے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا، اے میرے بھتیجے، اپنی بکریوں سے اچھا برتاؤ کر اور ان سے گرد و غبار کو جھاڑ اور ان کے باڑے کو صاف رکھ، اور اس کے کونے میں نماز پڑھ، بلا شبہ یہ جنت کے جانوروں میں سے ہے، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ بکریوں کا چھوٹا سا ریوڑ اس کے مالک کو مروان کے محل سے زیادہ محبوب ہوگا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 573۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں ایک بکری ایک برکت، دو بکریاں دو برکتیں، اور تین بکریاں بہت سی برکتیں ہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب باب اونٹ اپنے مالک کے لیے باعث عزت ہے۔ حدیث نمبر 574۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفر کا سر مشرق کی طرف ہے، اور فخر و تکبر گھوڑے اور اونٹ والوں میں ہے جو کاشتکار اور خیمہ نشین ہے، جبکہ سکون و اطمینان بکری والوں میں ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 575۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، مجھے کتوں اور بکریوں پر تعجب ہے۔ بلا شبہ بکریاں سال میں اتنی مقدار میں ذبح کی جاتی ہیں اور اتنی مقدار میں قربانی کی جاتی ہے، اور کتوں کا یہ حال ہے کہ ایک کتیا ایک وقت میں اتنے بچے جنتی ہے، مگر اس کے باوجود بکریاں زیادہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 576۔ جناب ابو زیبان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا، اے ابو زیبان، تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے عرض کیا 2500۔ آپ نے فرمایا، اے ابو زیبان، کھیتی باڑی اور جانور رکھ لے، اس سے پہلے کہ جب قریش کے نوجوان تم پر حاکم بن جائے اور اس وقت اتنی تنخواہ کو کچھ مال نہ سمجھا جائے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 577۔ سیدنا عبدہ بن حزن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اونٹوں والے اور بکریوں والے آپس میں فخر کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے تو وہ بکریوں کے چرواہے تھے، اور داؤد علیہ السلام مبعوث کیے گئے تو وہ چرواہے تھے، اور مجھے اس حال میں مبعوث کیا گیا کہ میں مقامی اجیاد میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب دیہاتوں میں رہنے کا بیان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبیرہ گناہ 7 ہے، ان میں سے پہلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور ہجرت کے بعد بھی دیہاتوں میں جا کر رہنا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب بستیوں میں رہنے والے۔ حدیث نمبر 579۔ سیدنا صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، دیہاتوں میں سکونت اختیار نہ کرو، بے شک دیہاتوں میں رہنے والے ایسے ہیں جیسے قبروں میں رہنے والے۔ احمد بن عاصم رحمہ اللہ نے کہا، الکفور سے مراد دیہات ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر باب کبھی کبھی ٹیلوں پر جانا۔ حدیث نمبر 580۔ جناب مقدام بن شریح رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے دیہات کی طرف جانے کے متعلق پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہات کی طرف جایا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے باہر ان ٹیلوں کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث